برطانیہ کی دارالعوام نے نو ڈیل بریگزٹ مسترد کرنے کا بل محض ایک ووٹ کے فرق سے منظور کر لیا۔ ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے وزیر اعظم ٹریزا مے اور اپوزیشن رہنما جیریمی کوربن نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ برطانوی دارالعوام میں لیبر پارٹی کے رہنما یویٹ کوپر نے نو ڈیل بریگزٹ مسترد کرنے کا بل پیش کیا جو 312 کے مقابلے میں 313 ووٹوں سے منظور کر لیا گیا۔ بل کے تحت وزیر اعظم ٹریزا مے یورپی یونین سے بریگزٹ میں تاخیر کی درخواست کریں گی، تاہم یہ یورپی یونین پر منحصر ہے کہ وہ اسے منظور کرتا ہے یا نہیں۔ بل کو اب دارالعمرا میں بھیجا جائے گا جہاں سے منظوری کے بعد یہ قانونی حیثیت اختیار کر لے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم ٹریزا مے اور اپوزیشن رہنما جیریمی کوربن کی ملاقات ہوئی جس میں بریگزٹ پر ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے مشاورت کی گئی۔ ترجمان وزیر اعظم کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے معاملے پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ مانچسٹر سے رکن پارلیمنٹ برطانیہ افضل خان نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اسلاموفوبیا کا شکار پارٹی کے 15 ارکان کو بحال کر کے غلط کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ابھی تک اسلاموفوبیا پر کوئی سخت اقدام نہیں اٹھایا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ This afternoon there is a reception in Parliament to honor the 51 Muslims killed in Christchurch. In the wake of this horrific terror attack, mosques were targeted in Birmingham and Newcastle. There is a global rise in Islamophobia, including in the ranks of the Tory party. In an article for the Times this week, their chairman could not even utter the word Islamophobia. How can they deal with a problem they can't even name? I asked the Prime Minister for the third time, when will the Conservative Party conduct an inquiry and adopt the APPG definition of Islamophobia? Prime Minister. Gentlemen, as I believe I have said to him before, when any allegations are made, allegations of Islamophobia, allegations of complaints are made about Conservatives, elected Conservatives, people in the Conservative Party that are made to the Conservative Party, we look at those very seriously and action is taken in relation to the individuals. He referred to the attacks that have taken place against mosques. I absolutely condemn attacks that take place against mosques and against any place of worship. I'm pleased to say that my right honourable friend, the Home Secretary, has increased the funding that is available to support places of worship, to protect them from attacks that take place. This has no place in our society, and we should all be working to ensure that people can go to their place of worship and can feel that they are safe and secure in this country. بریگزٹ پر برطانوی اپوزیشن رہنما کا موقف یا ذاتی اختلافات۔ برطانوی اپوزیشن رہنما جیریمی کوربن اپنی ہی فوجی کے نشانے پر آ گئے۔ ٹارگٹ پریکٹس کے دوران جیریمی کوربن کی تصویر پر گولیاں برسا دیں۔ وزارت دفاع نے ایکشن لے لیا ہے، تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ افغان طالبان کے آگے بھیگی بلی بننے والے برطانوی فوجی اپنی اپوزیشن رہنما پر غصہ نکالنے لگے۔ کابل میں ٹارگٹ پریکٹس کے دوران برطانوی فوجی اہلکاروں نے اپنے اپوزیشن رہنما جیریمی کوربن کی تصویر پر گولیاں برسا دیں۔ ہیپی ود ڈیٹ کے کیپشن کے ساتھ ویڈیو سنیپ چیٹ پر بھی پوسٹ کر دی۔ واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے پہ برطانوی وزارت دفاع کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ وزارت دفاع نے فوجیوں کا رویہ ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان برائے برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو سے آگاہ ہیں۔ یہ رویہ قبول نہیں، ایسی حرکت فوجی معیار سے نیچے ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے پر سوشل میڈیا پر بھی شہریوں کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ کسی نے اسے غیر پروفیشنل کہا تو کسی نے اسے کھلے عام دھمکی قرار دے دیا۔ ایسٹ لندن کے ایلفرڈ اسلامک سینٹر میں شب معراج کے متعلق ایک نورانی محفل کا اہتمام کیا گیا جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ معروف اسکالر شیخ برہان نے شب معراج کے حوالے سے خصوصی بیان فرمایا۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔
لندن کے اسلامک سینٹر الفرڈ میں شب معراج کے موقع پر نورانی محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں لندن اور دیگر شہروں سے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر فضا ذکر و درود سے گونجتی رہی۔ تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا، تم پہ کروڑوں درود۔ مقررین نے اپنے خطاب میں شب معراج کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی۔ مشہور اسلامک اسکالر شیخ برہان نے اپنے خصوصی خطاب میں کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے، لیکن اللہ کی ذات نے انہیں سب سے افضل رتبہ دیا۔ So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the other incident that takes place is Ta'if. What happens at Ta'if? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam goes to the people of Ta'if and he calls them towards Islam. When he goes there, he is rejected by the people, verbally, physically. They send the worst of people from the streets, children, to chase after the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stones. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam leaves bleeding. Blood, his sandals are filled with blood, is mentioned. And this the story of Ta'if is amazing. Seriously, you could speak about it your whole life. But Ta'if, what happens at Ta'if is that the angel comes, we've heard the narration, but we never tire of remembering it. And he says, Ya Rasulullah, with Sayyidina Jibreel alayhi salam, superpowers, that Allah has commanded us that if you wish, we will crush these people between two mountains. Your choice. You just say the words, you don't even need to press a button. You just speak, and it is done. That's the power of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. شیخ برہان نے واقعہ معراج النبی کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اللہ پاک نے آپ سے راز و نیاز کی باتیں کی اور نماز کا تحفہ دیا۔ In this gathering, the Prophet sallallahu alaihi wasallam enters. And he says everybody's remaining seated. They don't stand up. The Prophet sallallahu alaihi wasallam individually goes up to people. When he goes up to them, they stand up. He shakes their hand and then they sit down. He says when he comes to me, I go to stand, he tells me don't stand up. اس موقع پر محفل کے شرکا نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ الحمدللہ آج بابرکت رات ہے 27ویں رجب، جسے الاسراء والمعراج لیلۃ الاسراء والمعراج کے حوالے سے ہمارے یہاں مسجد میں پروگرام ہوا۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں نوجوان اور بزرگ اور خواتین نے بھی شرکت کی، تو اس میں پیغامات جو ہیں وہ اس رات کے حوالے سے بہت عمدہ طریقے کے ساتھ ہمارے گیسٹ اسپیکروں نے جو ہیں وہ دیے۔ الحمدللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے برکت سے تمام امت مسلمہ پر کرم فرمائے، اور تمام امت مسلمہ جس زوال کا شکار ہے دوبارہ اس معراج کے حوالے سے اور حضور کے نالین کے صدقے ہیں پھر دوبارہ عروج عطا فرمائے۔ The night of the Isra wal Mi'raj, the 27th of Rajab here, and this is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala to be in his house and to remember the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to remember this great event in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And it really comes with a reminder of salah and how generous Allah subhanahu wa ta'ala is upon us, that he rewards us for praying 50 and he only expects us to pray 5. And so inshallah we ask Allah subhanahu wa ta'ala that the Muslim ummah takes to this salah, and this salah becomes a means of our revival, and that Allah subhanahu wa ta'ala blesses the Muslims around the world with this connection with him through the Prophet sallallahu alaihi wasallam. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج النبی سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بابرکت دن ہے، بابرکت ساعتیں ہیں، اور علماء کرام نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پہ بیان فرمایا اور آپ کی جرنی پہ بیان فرمایا۔ اللہ کرے کہ جو ہمیں انہوں نے بتایا اس پہ ہم عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے، جیسا آپ نے کہا کہ مرسی تھا، رحمت تھی، ہمدرد تھی، اخلاق تھا، پیار تھا۔ اللہ کرے کہ ہم اس پہ پورے اتر سکیں، اور امید رکھتے ہیں کہ مسلمان اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ There was a great gathering where scholars from all around the UK came down. They guided us to the straight path. They told us what Isra al-Miraj is. They told us how the Prophet ﷺ started from Makkah Sharif, then went to the different places, then went to the Arsh of Allah, and then he went to see the to actually see Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, the message from today that I would like to pass on to every single Muslim is unity is main thing. Every single Muslim should stand together, should stick together, should pray together, regardless of anything. Jazakumullah khair. محفل کے اختتام پر دربار رسالت میں درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کیے گئے۔ سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا، تم پہ کروڑوں درود۔ اس موقع پر پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کی دعا کی گئی۔
जर्मन शहर आफिनबाग की जामिया मस्जिद फैज़ान मदीना में महफिल शब मेराज का इनकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम उम्मा के लिए इज्तिमाई दुआ मांगी गई। रूह परवर महफिल का अहवाल बता रहे हैं असगर मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में आबाद मुसलमान शब मेराज के मौके पर रूह परवर महफिल का एहतमाम करते हैं। दावत इस्लामी की जानिब से जामिया मस्जिद फैज़ान मदीना आफिनबाग में ऐसी ही एक रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई और अपने ईमान को ताजगी बख्शी। कारी इरफान मदनी के अलावा बच्चों और बड़ों ने हम्दो नात का नजराना पेश किया। इस मौके पर उलमा ने सफर मेराज पर कुरान और सुन्नत से तफसीली रोशनी डाली और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तबलीग दी। महफिल में नमाज तस्बीह अदा की गई और उम्मत मुसलमान के लिए इज्तिमाई दुआ भी हुई। बर्मिंघम की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से आज़ाद कश्मीर के मरकजी सदर अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद नईम के एजाज़ में एक इशाइया का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज़ कश्मीरियों के नुमाइंदा वफ़द ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम में आज़ाद कश्मीर के मरकजी सदर अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद नईम के एजाज़ में इशाइया दिया गया। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से दिए गए इस इशाइये में ओवरसीज़ कश्मीरियों के नुमाइंदा वफ़द ने शिरकत की। इस दौरान अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद नईम ने इशाइया शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुकामी सरमायाकारों के साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी के लिए भी भरपूर इकदाम उठा रही है। हुकूमती हौसला अफजाई से खित्ते में तजारत के फ़रोग हासिल होगा। मुझे अपने मुल्क से और पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर से बहुत प्यार है। मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क तरक्की करे, आज़ाद कश्मीर भी तरक्की करे। तो बहुत लोगों को मैंने इस तरफ राग़ब किया और बोला। फिर साथ ये भी कहा है कि इस वक्त जो हम चूँकि बैठे हैं हुकूमत हो या उसके अलावा भी, हम इंशाल्लाह पूरा इनका ठेका उठाएंगे। कोई अगर बात प्रॉब्लम हो तो हम उसके लिए हाज़िर हैं, इंशाल्लाह इनकी पूरी मदद करें। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शेख अरशद समेत दीगर अफराद का कहना था कि वो अंजुमन ताजरान की यकीन दहानी पर मीरपुर का दौरा करेंगे ताकि वहाँ सरमायाकारी के हवाले से मनसूबाबंदी की जाए। इतने और भी यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी डेली रोज़ाना की बेसिस पे 3-4 मीटिंग्स रही हैं और उन्होंने हमारे जो भी मुतालबात समझ लें या जो को हमें मुश्किलात वहाँ पे दरपेश आती हैं, हमने उनसे बात की और उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो एज मीरपुरी या मीरपुर में रहते हो, मीरपुर में वो कहते हैं कि मैं उनके लिए दिन रात हाजिर हूँ। बैरून मुल्क रहने वालों के वो दूर करेंगे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर हम लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो काफ़ी अच्छे मौके हैं इस वक्त। तो इंशाल्लाह हम सब दोस्तों को इस बात पर अर्ज़ करें कि वहाँ पाकिस्तान जाकर कुछ इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी करें। बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स की हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक कारकुन हैं और यहाँ पे भी जो है बहुत अच्छी तरह से यानी लोगों के साथ, बिज़नेस वाले लोगों के साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं और इंशाल्लाह हम लोग भी पाकिस्तान में आकर इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस तरफ कायल किया है। इशाइये में तमाम सरमायाकारों को हर तरह से मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया गया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अमरीकी कानून साजों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से 6 माह में शाम से फौज निकालने का मुतालबा कर दिया है। दोनों पार्टियों के कानून साजों ने सेनेटर रॉन पॉल की सरबराही में ट्रंप को खत लिखा और सेनेटर के शाम से फौज निकालने के फैसले की हिमायत कर दी। कानून साजों ने फौज निकालने के अमल को 6 माह में मुकम्मल करने का भी मुतालबा किया। कानून साजों के मुताबिक 2015 में अमरीकी फौज को शाम भेजने का कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली गई थी। ये कदम आइन और 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के मुतसादिम था। हाउस वेज एंड मेंस कमेटी ने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिटर्न्स का रिकॉर्ड मांग लिया है। हाउस वेज एंड मेंस कमेटी के चेयरमैन रिचर्ड नेल ने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के 6 साल के जाती और कारोबारी टैक्स रिटर्न्स 10 अप्रैल तक आवाम के सामने लाए। रिचर्ड नेल ने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के कमिश्नर चार्ल्स रिटिज को खत खुद पहुंचाया। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के ज़िम्मे सदर और नायब सदर के टैक्स रिटर्न्स का ऑडिट करना है। कमेटी को देखना है कि रेवेन्यू सर्विस ये काम कर रही है या नहीं। थाईलैंड की दारुल बैंकॉक में सेंट्रल इस्लामिक काउंसिल ने सालाना मीलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस 2019 की 3 रोज़ा तकरीब का एहतमाम किया, जिसका इफ्तिताह मेहमान खुसूसी थाईलैंड के बादशाह महा वजीरा लोंगकॉम ने किया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान यूसुफ।
شاہ ماہ وزیر الونگ کارن کی آمد پر فوجی دستے نے انہیں سلامی دی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ تقریب میں پاکستانی سفیر عاصم افتخار احمد اور فرسٹ سیکرٹری صداقت الرحمان کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی اور مختلف ممالک کے سفیروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف قسم کے کھانوں، اسلامی لباس اور اشیاء کے اسٹالز لگائے گئے تھے، جبکہ بچوں کے لیے جھولوں اور گیمز کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ تھائی لینڈ بینکاک میں ہر سال 3 روزہ میلہ میلاد النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لگایا جاتا ہے، جو یہاں کے مسلمانوں کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اگر کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہو تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ کوئٹہ میں بصارت سے محروم نوجوان چیئر کیننگ کا ہنر سیکھ رہے ہیں۔ یہ نوجوان اس ہنر کے ذریعے روزگار کما کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ کوئٹہ سے بشرا قمر کی رپورٹ۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کانوں میں رس گھولتی یاسین شریف کی تلاوت کی آواز بصارت سے محروم کلیم اللہ کی ہے، جو سرکاری ادارے سماجی بہبود میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ چیئر کیننگ کا ہنر بھی سیکھ رہا ہے۔ اپنی قابلیت سے 2 وقت کی روٹی کمانے کا طلبگار یہ نوجوان کہتا ہے کہ معذور ہیں مگر مجبور نہیں، ہمت بھی ہے اور ہاتھ میں ہنر بھی، بس انتظار ہے تو مناسب مواقع کا۔ یاسین شریف میں اپنے ساتھ پڑھتا ہوں، اس سے یہ ہے کہ سکون بھی مل جاتا ہے اور دل بھی خوش رہتا ہے، اور خاص کر مجھے کرافٹ کا کام بہت پسند ہے، اور میں نے تقریباً 2-3 دن میں نے کرسی کا کام سیکھ لیا۔ اس ادارے میں کلیم اللہ کی طرح دنیا کی چکا چوند روشنیوں سے محروم کئی اور نوجوان بھی زیر تربیت ہیں، جن کے لیے کرسی کے تانے بانے تو بننا مشکل نہیں، مگر معاشرے کے رنگ برنگے دھاگے الجھنیں پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا چٹان سا حوصلہ اور کچھ کر دکھانے کا عزم ہر گٹھان کو کھولتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم کرسیاں بنا دیں تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے، اور اتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمیں خود بلائیں گے، وہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ نابینا ہے، وہ یہ دیکھیں گے اس کا ہنر کیا ہے۔ بصارت سے محروم یہ باہمت نوجوان ان لوگوں کے لیے مثال ہیں جو صحت مند ہونے کے باوجود بھی زمانے کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ کیمرہ مین فتح محمد کے ساتھ بشرا قمر، 92 نیوز کوئٹہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔